تحيات الوجود محمد في ابتهالات المآذين والحنين في قلوب المسلمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین فاؤنڈیشن کے تحت میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر شجاع الدین شیخ، اور آپ کے علم ہے کہ ہماری سیریز جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تدریس اور مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات. ہمارے اکثر ناظرین تو وہ ہیں جو اساتذہ کرام ہیں کہ جو اس مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کی تدریس کے عمل میں مصروف ہیں، اور یقیناً دیگر حضرات اور خواتین میں ممکن ہے ہماری اس نشست کو دیکھ رہے ہوں. یہ ہم نے ایک لائیو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور 2 نشستیں اس موضوع کے تحت ہو چکی ہیں. ارادہ اور کوشش یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس کے حوالے سے چند باتوں کو ہم سمجھیں اور یہ جانیں کہ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات جو علم فاؤنڈیشن کے تحت پاکستان بھر میں پڑھایا جا رہا ہے، ان پہلوؤں کو جو طریقہ تدریس کے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہم کس طرح مطالعہ قرآن حکیم کی تدریس میں استعمال کر سکتے ہیں. پچھلی جو 2 نشستیں لائیو ہم نے ٹیلی کاسٹ کی تھیں ان میں ہم نے 10 پہلوؤں پر کلام کرنے کی کوشش کی تھی. ہماری جو پہلی نشست تھی اس میں ہم نے جن 5 باتوں پر کلام کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس کے حوالے سے، اس میں پہلی بات سوال و جواب کا انداز، اس پر ہم نے کلام کیا. دوسری بات مثالیں دے کر بات کو سمجھانا. تیسری بات باتوں کو دہرانے کی، ریپیٹ کرنے کی کوشش کرنا. چوتھی بات شوق دلانا تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے. اور 5ویں بات باتوں کو آسان کر کے پیش کرنا. اس حوالے سے ہم نے کلام کیا تھا پہلی نشست میں، جو کہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کی گئی تھی اور یہ ویڈیو ریکارڈنگ پر ہماری ویب سائٹ پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی اویلیبل کی گئی. اس کے بعد جو ہماری دوسری نشست تھی اسی تسلسل میں، اس میں بھی ہم نے 5 باتوں کو سمجھا تھا. یعنی وہ 5 باتیں کیا تھیں؟ مجموعی اعتبار سے وہ 6ٹھی بات ہو جائے گی. عمل کر کے دکھانا، یعنی لرننگ بائی ایگزامپل والی جو بات ہوتی ہے، تو حضور نبی اکرم علیہ السلام عمل کر کے بھی باتوں کو سکھایا کرتے تھے. 7ویں بات ہے خطاب کا انداز. یہ اکثر انداز ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی مطالعہ قرآن حکیم کی تدریس میں ہم اختیار کر سکتے. اس پر ہم نے تفصیلی کلام کیا تھا. 8ویں بات اعمال کی فضیلت کو بیان کرنا. یہ بھی شوق دلانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک عمل ہے. 9ویں بات باتوں کا لکھنا. حضور نبی اکرم علیہ السلام لکھوایا کرتے تھے. قرآن حکیم بھی آپ نے لکھوایا، اللہ اکبر، اور اپنی احادیث کریمہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے. اور 10ویں اور آخری بات تھی تحسین کرنا. اچھا کام کسی نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی تحسین فرمایا کرتے تھے. اس سے بھی لوگوں کو ترغیب و تشویق دلائی جاتی ہے. یہ 10 باتیں ہوئیں جو گزشتہ 2 نشستوں میں جو ہم نے لائیو آپ کے سامنے ٹیلی کاسٹ کی تھی، ان میں ہم نے اس پر کلام کیا تھا. آج ہی ہماری تیسری نشست ہے اس تسلسل میں، اور آج بھی انشاءاللہ ہم 5 باتوں پر کلام کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تدریس اور مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات. آج جن 5 باتوں پر کلام کرنا ہے ان کو پہلے نوٹ کر لیجئے گا. آج کی پہلی بات ہے تصحیح کرنا، کریکشن کرنا. اور 12ویں بات ہوگی گناہوں سے، غلط کاموں سے نفرت دلانا. 13ویں بات ہے تعریف کرنا، لوگوں کی دلجوئی کرنا، ان کے دلوں کو جیتنا. اور پھر ظاہری بات ہے کہ جو بات ان کے سامنے رکھی جائے گی وہ تسلیم بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. 14ویں بات ہوگی انشاءاللہ، بلکہ آج کی 4تھی بات ہوگی تنظیم اور تربیت. اس کی وضاحت بعد میں کی جائے گی. اجتماعی معاملات میں نظم درکار ہوتا ہے، ڈسپلن درکار ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی بھی مثالیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. اور آج کی 5ویں اور مجموعی اعتبار سے پوری سیریز کی 15ویں بات ہوگی، وہ ہے ذہنی سطح کا لحاظ رکھنا اور اس کے مطابق کلام کرنا اپنے طلبہ کے سامنے. تو آج جو 5 باتیں ہیں، تصحیح کرنا، گناہوں سے نفرت دلانا، تالیف قلب کرنا، لوگوں کا دل جیتنا، تنظیم اور ترتیب کا اہتمام کرنا اپنے کمرہ جماعت میں، کلاس رومز میں، اور ذہنی سطح کا لحاظ کر کے تدریس کا عمل جاری رکھنا. ان 5 باتوں پر آج انشاءاللہ ہم کلام کریں گے. آئیے اپنی بات کو آگے بڑھائیں. آج کی پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تدریس سے، وہ ہے تصحیح کرنا،
تصحیح کرنا یعنی کریکشن کرنا۔ مثال کے طور پر یہ تربیت کا بھی عمل تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ کسی نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں اپنے اونٹ کو چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے نہ کرو، بلکہ اونٹ کو باندھو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرو۔ یہ اصلاح ہو گئی کہ جائز امور جو انجام دینے ہیں ان میں بہرحال تم جائز اسباب کو اختیار کرو، لیکن نکاح کس پر ہو؟ مسبب الاسباب پر ہو۔ اسی طریقے پر بہت معروف واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صاحب کو دیکھا اور ان کی نماز کے ادا کرنے میں کچھ کمی کوتاہی کا معاملہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے سمجھایا بھی اور پھر بعد میں عمل کر کے بھی دکھائے کہ ایسے قیام ہوتا ہے، ایسے رکوع کیا جاتا ہے، ایسے سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف مثالیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ سے ملتی ہیں، آپ کے طریقہ تدریس میں بھی اور طریقہ تعلیم اور طریقہ تربیت میں بھی۔ اب آئیے اس بات کو ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات اس سلیبس، اس نصاب کو پڑھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے، تو اس بات کو کہ تصحیح کرنے والا عمل مسنون عمل ہے، طریقہ تعلیم، طریقہ تدریس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہم اسے اپنے مطالعہ قرآن حکیم میں کہاں کہاں اور کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی ماشاءاللہ آپ اس پہ اور قیاس کر کے اور بھی پہلو سمجھ سکیں گے انشاءاللہ۔ مثال کے طور پر جب ہم مطالعہ قرآن حکیم کا نصاب پڑھا رہے ہیں تو بہرحال جہاں ترجمہ ہم نے پڑھانا ہے، تشریح ہم نے سکھانی ہے، وہیں قرآن حکیم کی تلاوت بھی کی جا رہی ہوگی، اور اس حوالے سے کبھی کبھی ممکن ہے کہ اساتذہ میں کچھ کمی ہو تو وہ پہلے خود اپنی تصحیح کرنے کی کوشش کریں، تجوید کو سیکھنا تاکہ قرآن حکیم درست پڑھا جا سکے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تجوید اچھی ہے تو ہم بچوں سے قرآن حکیم کی تلاوت بھی کرائیں اور ساتھ ساتھ کسی درجے میں ان کی تصحیح کی بھی کوشش کریں۔ گو کہ اس کلاس کو ہم ناظرہ قرآن حکیم کی کلاس تو نہیں بنا سکتے، اس کا اپنا ایک تقاضا ہے، البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ گاہے بگاہے جب بچے تلاوت کرتے رہے اور کہیں ہمیں محسوس ہو کہ ہاں کوئی کمی کوتاہی کا معاملہ ہے اور اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی کہ ہماری تجوید درست ہے، تو ہم ان کی اصلاح کراتے رہیں۔ یہ ایک آپشن یا ایک پورشن ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کا ہے کہ جہاں تلاوت قرآن حکیم تو ہو رہی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، متن پڑھا جائے گا قرآن حکیم کا اور وہاں پر یہ اصلاح کا عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کچھ باتیں ہمارے ذہنوں میں بچپن سے بیٹھی ہوئی ہیں اور سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر بہت سی باتیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ جناب وہ کالی بلی سامنے سے گزر جائے گی تو ایسا ہو جائے گا، اور آنکھ پھڑک رہی ہے تو ویسا ہو جائے گا، 1-2 مثالیں ہیں۔ اسی طریقے کوہ چلائے گا تو ایسا ہو جائے گا۔ ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کا ہم مطالعہ کریں گے، 5ویں حصے میں قرآن کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا علم ہے اس کے پیچھے نہ پڑھو۔ بھئی بغیر دلیل کے کیوں ہم کوئی عقیدہ یا کوئی عمل اختیار کرنے کی کوشش کریں؟ تو ایسے معاملات کی جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علمی بنیاد نہیں، ان کی بھی اصلاح کرا دینی چاہیے۔ ایک بات ہوئی تھی آپ کے علموں کا مطالعہ قرآن حکیم کے پہلے حصے میں ہم نے بالکل ابتدا میں آیات کی تعداد بتائی ہے جو 6236 بنتی ہے۔ آیات قرآن کی تعداد 6236 پہلے حصے میں ہم نے دے رکھی ہے۔ معروف ایک فکر چلی آ رہی ہے وہ 6666 کی ہے، بہرحال اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے پر ہم جب بچوں کو مشقیں کرنے کے لیے دیتے ہیں، ایکسرسائزز وہ گھر سے کر کے آتے ہیں، تو امید ہے کہ اس کا جائزہ کلاس میں لیا جاتا ہوگا، اور ممکن ہے کہ کہیں کہیں کسی طلباء میں یا طالبات میں کوئی کمی کوتاہی کا معاملہ ہو تو ہم اس کی بھی اصلاح کرا سکتے ہیں۔ تو مشقوں کا جائزہ لے لیا جائے۔ گھریلو سرگرمیاں نے دے رکھی ہیں، بچے گھر سے کر کے آتے ہیں، اور اچھا کام کیا تو تحسین ہونی چاہیے، اور جس نے بہت اچھا کام کیا دوسروں سے شیئر کرانا چاہیے، اوروں کو بھی شوق پیدا ہو، لیکن اس میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی کا معاملہ ہو گیا تو اس کی اصلاح کرائی جا سکتی ہے۔ بات تو سادہ سی ہے، نیت یہ رکھیں کہ ہم قرآن حکیم کی تدریس کے عمل میں مصروف ہیں اللہ کی توفیق سے، تو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو ہم اپنے طریقہ تدریس میں حتی الامکان شامل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی دوسری بات، اور وہ ہے تنفیر، یعنی نفرت دلانا۔ مراد گناہوں سے نفرت دلانا، برے کاموں سے نفرت دلانا۔ نفرت ہوگی تو پھر برے کاموں کو چھوڑا بھی جائے گا۔ مثال کے طور پر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی مذمت فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، راستے میں کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اور بکری کا مردار بچہ اس پر مرا پڑا ہے۔
آپ نے پوچھا ہے میرے صحابہ تو میں سے کون اسے 1 درہم میں خریدے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تو کوئی بھی نہ خریدے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کمتر اور حقیر اور ذلیل ہے، مرا ہوا تھا نا، بدبو آ رہی ہوگی، کان کٹے ہوئے ہوں گے، پیٹ پھولا ہوا ہوگا وغیرہ، آپ نے فرمایا جتنا یہ تمہاری نگاہوں میں کمتر اور حقیر ہے، یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ کمتر اور حقیر ہے۔ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے اس میں گناہ کی کیا بات ہے؟ ارے دنیا کی محبت میں ڈوب کر آدمی بہت سارے گناہ کرتا ہے، تو حضور نے اس دنیا کی محبت کی ہی مذمت فرمانے کے لیے یہ لائیو ایگزامپل سامنے رکھی۔ نمبر 2، اسی طرح اللہ کے کلام قرآن حکیم میں ہم پڑھتے ہیں سورہ حجرات میں، اور سورہ حجرات میں ذکر آتا ہے کہ غیبت نہ کرو۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوشت کھائے؟ برا لگانا، تو قرآن بھی اس طرح نفرت دلا رہا ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی برائی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سود خوری، انٹرسٹ وغیرہ، سود خوری کے گناہ کے 70 حصے ہیں، اور کم تر حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ استغفر اللہ، کتنی گھن آتی نا اس بات سے، جتنا یہ گندا ہے سود کا عمل بہت ہی گندا ہے، اس کے 70 حصے ہیں، کم تر حصہ یہ ہے، تو باقی درجات یہ 70 حصوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ نفرت دلائی جا رہی ہے۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ آئیے اب مطالعہ قرآن حکیم کے حوالے سے جائزہ لیں، ہم کہاں اس صفت کو جو نبی اکرم علیہ السلام کے طریقہ تدریس کی صفت ہے اختیار کر سکتے ہیں۔ قرآن حکیم کہ وہ مقامات جہاں اقوام عالم کا ذکر آتا ہے اور ان قوموں کے گناہوں کی وجہ سے ان پر آنے والے عذابوں کا قرآن ذکر کرتا ہے، پہلے حصے میں، دوسرے حصے میں، تیسرے حصے میں کئی رسولوں کے واقعات ہم نقل کیے، اور جا بجا قرآن حکیم میں ذکر آتا ہے۔ ان واقعات کو بیان کیا جا رہا، مقصد یہ بھی ہے کہ گناہوں سے نفرت دلوں کے اندر پیدا ہو، کہ گناہ قوم شعیب نے ناپ تول کی کمی کی، قوم لوط نے ہم جنس پرستی کی گندگی اختیار کی، دیگر اقوام نے شرک کی گندگی اختیار کی، قومیں مٹائی گئیں، نفرت پیدا ہو ان گناہوں سے۔ یہ مطالعہ قرآن حکیم کے عمل جو تدریس کا عمل ہے اس کے دوران ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے پر گناہوں کا انجام، کئی مقامات پر ہم نے آیات پیش کی ہیں، احادیث مبارکہ پیش کی ہیں جن میں گناہوں کے برے انجام کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تکبر کو لیجئے، حدیث شریف میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شیطان نے کیا حرکت کی تھی؟ تکبر ہی تو کیا تھا۔ پہلے ہی حصے میں آدم علیہ السلام کے واقعے میں تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح برے اعمال کے نتائج، برے اعمال کا انجام جہنم کی آگ، اللہ اکبر کبیرہ، شرک کرنے والوں کا انجام وہ جہنم میں، اور بہت سے گناہ، کبیرہ گناہ ان کے کرنے والے ان کو ڈراوے دیے گئے وہ جہنم میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو مستقل ہے جو مطالعہ قرآن حکیم نصاب کے دوران میں، تدریس کے دوران میں ہمارے سامنے بات آ رہی، تو نفرت دلانا گناہوں سے یہ بھی طریقہ تدریس کا ایک پہلو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں۔ آج کی تیسری بات جو کہ مکمل سیریز کے اعتبار سے 13ویں بات ہوگی، اور وہ ہے تالیف کا معاملہ، الفت جسے ہم کہتے ہیں، تالیف قلب کے الفاظ بھی ہم سب کے علم میں ہیں۔ لوگوں کا دل جیتنا، جب ہم لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں تو پھر اپنی بات اور اچھی بات ان کے سامنے رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے، آپ حسن اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے، حتیٰ کہ بچوں کو بھی سلام میں پہل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، آپ سیدنا بلال کے پاس تشریف لے گئے رضی اللہ عنہ، اور حضور نے فرمایا کہ بلال تم چکی پیستے پیستے تھک گئے ہوگے، تم آرام کر لو، میں تمہاری چکی پیس دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسا دل جیت لیا ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا بلال کا۔ اسی طرح تحائف دیا کرو، حضور فرماتے تہادو تحابو، ہدیے دیا کرو، تحفے دیا کرو، محبت اس سے بڑھتی ہے۔ حضور بھی اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح آپ لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ یہ مختلف پہلو ہیں، تفصیل کا تو موقع نہیں کہ جن پہلوؤں سے ہم دیکھیں تو یہ تالیف قلب کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کے اسوہ میں بہت سارے پہلو ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے تدریس کے عمل کے دوران میں کام کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے چند باتوں کو سمجھتے ہیں۔ جب ہم مطالعہ قرآن حکیم کی تدریس کے عمل میں مصروف ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن حکیم کے سکھانے کا ایک موقع عطا فرما دیا، ایک معلم اور استاد تو ہم ہیں، لیکن ہم قرآن کے معلم اور استاد، اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر ہمارا اخلاق و کردار بھی بہت بلند ہونا چاہیے۔ سچی بات ہے کہ ہمارا یہ کردار ہی ہوگا
ہمارا یہ حسن اخلاق ہی ہوگا جو طلباء و طالبات کے دلوں کو جیت لے گا، اور جب ہم ان کے دل کو جیت لیں گے انشاءاللہ تعالی پھر اتنا بڑا کام یہ جب ہو رہا ہوگا تو یہ تو ہم ڈے ون سے بات عرض کر رہے ہیں گزارش کے طور پر، یہ سارا مطلب صدقہ جاریہ ہو جائے گا ہمارے لیے، مگر اس کے لیے ہمیں ایکسٹرا ایفرٹس کرنی ہوگی۔ ہم میں سے وہ لوگ کہ جو بہرحال مختلف اسکولز کے اندر مشاہرے پر ہیں، وہ تو ایک معاش کی محنت ہے جو اپنی جگہ ضرورت ہے ہماری، مگر ایکسٹرا ایفرٹ سے میری مراد ہے اس سے بڑھ کر آگے بڑھنا۔ مثال کے طور پر جب کبھی ہمارے لیے ممکن ہو، ہمارے بچے چاہے ہمیں اسکول میں مل رہے ہوں یا اسکول کے باہر مل رہے ہوں، کہیں محلے میں مل رہے ہوں، کیوں نہ ہم سلام میں پہل کیا کریں اور ان کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ نے ہمیں اگر توفیق دی ہو تو ہم بچوں کے لیے بھی کچھ تحائف کا اہتمام کر لیں۔ تحفے میں یہ نہیں ہوتا کہ کتنا مہنگا ہے، تحفے میں اصل بات ہوتی ہے کہ کتنے خلوص کے ساتھ وہ دیا جا رہا ہے۔ وہ ایک ٹافی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی کلاسز کے بچوں کی یقیناً بات کر رہا ہوں، ایک پینسل بھی ہو سکتی ہے، ان کی ترغیب کے لیے بھی، موٹیویشن کے لیے بھی، تحسین کے لیے بھی، اور اچھا عمل کیا تو کوئی ہم ان کو گفٹ بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ان بچوں کے حالات سے خبر رکھنا۔ ایک بچہ 2 دن اسکول نہیں آیا، اللہ اکبر، اگر ایک استاد کی طرف سے ایڈمنسٹریشن کے تھرو اگر فون نمبر بچے کے گھر کا اویلیبل ہو، فون کر لیا جائے، ممکن اس بچے کی طبیعت خراب ہو یا اس کے گھر میں کوئی پرابلم آ گئی ہو، اور آج استاد کا اگر ایک فون چلا گیا اور اس نے دعا کا اہتمام بھی کر لیا اس بچے یا اس گھر کے والوں کی پریشانی کے لیے، اس پورے گھر کے دل کو جیت لینا ممکن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دل میں کچھ باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، باقی آپ خود سوچئے، میں بھی سوچوں کہ اور تالیف قلب کے کیا کیا انداز ہو سکتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے طلباء و طالبات کا دل جیت کر ان کے سینوں میں اس قرآن کے پیغام کو بسانے کی مزید کوشش کر سکیں۔ اگلی بات ہے جو آج کی بات نمبر 4 ہے اور مجموعی سیریز کے اعتبار سے 14ویں بات ہے، 14 نمبر پہ پوائنٹ ہے، اور وہ ہے تنظیم اور ترتیب کا معاملہ۔ ہمارا دین اجتماعیت بھی ہمیں سکھاتا ہے اور اجتماعیت کے لیے بھی وہ دین ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی معاملات میں نظم کیا ہوتا ہے، ترتیب کیسے دی جاتی ہے مختلف امور کی، اور ڈسپلن کیسے قائم کیا جاتا ہے، حضور نے ہمیں سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمازوں کو لیجئے، صفیں درست کرنا، حضور نے اس کی تعلیم بھی دی اور صفیں درست آپ فرمایا کرتے تھے۔ قتال کا میدان سجا ہوا ہو، آپ صفیں درست فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے پر راستے کا ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے، ایسے نہ بیٹھو کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہو، تم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بننا، بلکہ راستے میں اگر ہو تو سلام میں پہل کرنا، لوگوں کے لیے آرام کا اور نفع کا ذریعہ بننا، نقصان کا باعث نہ بننا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مستقل ڈسپلن سکھاتے ہیں، نظم سکھاتے ہیں، ضبط سکھاتے ہیں، ترتیب سکھاتے ہیں۔ اچھا جی، مطالعہ قرآن حکیم کی تدریس کے عمل کے دوران میں کیا نظم اور ترتیب کی بات ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر کلاس روم میں ہی تدریس ہوگی نا، ہاں کوئی مدرسہ بھی ہوگا جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہو، کوئی کلاس روم بھی ہوگا، اور ممکن ہے کہیں اسمبلی میں سلسلہ ہو، کہیں کسی دفتر میں سلسلہ ہو، مختلف پیرائے ہیں، مختلف انداز ہے جس میں مطالعہ قرآن حکیم پڑھایا جا رہا ہے، مگر اس وقت ہم فوکس ہو کر بات کریں اسکولز کے انوائرمنٹ کی، تو ایک کلاس روم کے اندر ترتیب کیا ہو، بچے نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں اور ادب سے بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ دنیا کی اہم ترین کلاس ہے جس میں دنیا کی اہم ترین کتاب، عظیم ترین کتاب قرآن حکیم کو ہم سمجھ رہے ہیں، تو اندازہ کریں کہ یہاں کا ڈسپلن، یہاں کا نظم و ضبط اور ترتیب کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ یہ بھی اسوہ رسول سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ہم مختلف ایکٹیویٹیز کلاس میں کروا سکتے ہیں، آپ کے علم ہے، اساتذہ سے میں عرض کر رہا ہوں، ایک تو وہ گھریلو سرگرمیاں، ہوم ایکٹیویٹیز ہیں جو ٹیکسٹ بک میں ہم نے بچوں کو دی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ہم نے اساتذہ کو ان کی ٹیچر گائیڈ میں ایکٹیویٹیز دی ہیں۔ ان میں سے بہت سارے کام کلاس روم میں ہو سکتے ہیں، تو کلاس میں وہ گروپس بنائے جا رہے ہوں، کلاس کے اندر بچوں کو تھوڑا ڈسپرس کیا جا رہا ہو، اس کا پورا میکینزم، اس کا پورا انتظام، اس کی پوری ترتیب اس نیت سے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے نظم و ضبط سکھایا ہے، تنظیم سکھائی ہے، تربیت سکھائی ہے، یہ بھی ہم مطالعہ قرآن حکیم کے تدریس کے دوران اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ بچوں کا کلاس میں روم میں آنا، کلاس روم سے جانا، اسکول میں آنا، اسکول سے جانا، بریک میں ان کے معاملات، ٹھیک ہے کھیلیں گے کودیں گے بھی، لیکن کلاس کی انوائرمنٹ کا معاملہ، اسکول سے باہر کا معاملہ، کیو لگانے کا معاملہ، یہ نماز کی صفیں ہمیں باہر کی صفیں بھی تو سکھا رہی ہیں کہ نہیں سکھا رہی، اس سب کو ہم مطالعہ قرآن حکیم کی تدریس میں بھی کسی درجے میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ آخری آج کی بات ہے 5ویں بات، اور مکمل سیریز کے اعتبار سے 15ویں بات ہے، وہ ہے ذہنی سطح کا
لحاظ رکھنا۔ بہت مشہور حدیث شریف ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کے عقل اور فہم کے مطابق۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ انداز ہمیں جا بجا دکھائی دیتا ہے۔ بچوں سے کلام کا انداز، گھر والوں سے کلام کا انداز، کوئی بدو دیہاتی آ گیا کہیں دیہات سے، اس سے کلام کا انداز، خطابت کا انداز، کسی سے ڈائلاگ کا انداز، غیر مسلموں سے کلام۔ اللہ کے پیغمبر لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق بات کیا کرتے تھے، اور آپ نے اسی کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ لوگوں کی عقل فہم کے مطابق کلام کرو۔ اب یہ تو بڑا اہم نقطہ ہے، آئیے اس کو مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کے حوالے سے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ سب سے اہم بات کیا ہے، ہم اسکول کے بچوں کو قرآن حکیم کی تعلیم دے رہے ہیں، فہم کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ۔ قرآن حکیم کی تو کوئی حد نہیں ہے، اور یقیناً ہمارے بہت سارے اساتذہ کرام وہ مدارس کے بھی فاضل لوگ ہیں الحمدللہ۔ کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے ماسٹرز بھی کر رکھا ہے، اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کر رکھا ہے عربک کے اندر، کچھ وہ جن کا اپنا مطالعہ بھی ہے الحمدللہ۔ لیکن یاد رہے اس وقت ہم اسکول کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو ہمیں اپنی اس عالمانہ، جی معاف کیجیے گا، اور بلند سطح سے تھوڑا نیچے آنا پڑے گا، اور ان بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق کلام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے بنیادی اور اہم ترین کام تو وہ ٹیچر گائیڈ کی صورت میں موجود ہے۔ البتہ جب اس کو ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، اس کو ہم تدریس کے عمل سے گزار رہے ہیں، تو ہمیں بچوں کی سطح کا خیال رکھنا ہوگا۔ مثالیں اگر ہم دے رہے ہیں تو ایک عالمانہ انداز کی مثالیں ہوا کرتی ہیں، کبھی فلسفیانہ انداز کی مثالیں ہوا کرتی ہیں، کبھی ہائیسٹ انٹلیکچول لیول کی مثالیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک وہ مثالیں جو ہماری ڈے ٹو ڈے معاملات کے حوالے سے جن بچوں کو آسانی سے سمجھ میں آئیں گی، ان کی زندگی کی مثالیں، ان کے حالات کے حوالے سے مثالیں، یہ اگر ہم فوکس کر کے پیش کریں گے تو انشاءاللہ ان باتوں کو، اس مطالعہ قرآن حکیم کی تشریحات کو ان بچوں کو سمجھنا آسان بھی ہوگا۔ تو یہ ایک خاص پہلو کہ بچوں کی ذہنی سطح، ہم نے تو تیار اسی نیت سے، مقصد سے اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس حساب کو کیا ہے، مگر اہم معاملہ تو آپ اساتذہ کرام کا خاص طور پر جو اس وقت سن رہے ہیں کہ جن کو ڈیلیور کرنا ہے وہ بہرحال بچوں کی سطح پر۔ اس کا اندازہ کس بات سے ہوگا؟ بچوں کے چہروں کے ایکسپریشن سے ہو جائے گا، ان کی توجہ ہماری طرف رہ رہی کہ نہیں رہ رہی، ہاں ان کے ماتھے پہ بل تو نہیں آ رہے، کوئی ادھر ادھر تو نہیں دیکھ رہے پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، کچھ اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اور کچھ جو ہم ڈے ون سے کہتے ہیں انٹریکشن کا انداز، گفتگو کا انداز، ٹو وے معاملہ ہو، ٹریفک ٹو وے ڈسکشن موڈ اس میں ہونا چاہیے، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے ہماری اس سیریز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس اور مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کے حوالے سے تیسری نشست آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آج ہم نے 5 باتیں مزید سمجھی۔ تصحیح کرنا، نمبر 2 گناہوں سے نفرت دلانا، نمبر 3 تعریف کرنا، لوگوں کے دلوں کو جیتنا، نمبر 4 تنظیم اور ترتیب یعنی ڈسپلن کا اہتمام کرنا، اور نمبر 5 ذہنی سطح کا لحاظ رکھ کر طلباء و طالبات کے سامنے بات رکھنا۔ الحمدللہ یہ 15 باتیں مکمل ہوئیں۔ ارادہ ہے کہ آئندہ مزید 2 نشستیں کچھ عرصے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہماری یہ ویڈیو ریکارڈنگ انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ tef.edu.pk پر بھی آپ کو اویلیبل ہوگی، سوشل میڈیا پر اویلیبل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین فاؤنڈیشن کی ان کاوشوں کو اور تمام لوگ جو منسلک ہیں اس عظیم مشن میں، ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔